السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جس نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ ان میں سے کچھ ایسے جاندار ہیں جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ اپنے 2 پیروں پر چلتے ہیں، کچھ 4 پیروں پر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل فرمائی اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45 46، یہ 2 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، 45 اور 46، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سورہ ہود قرآن کریم میں ایک سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ عرش جانتے ہیں نا، جو 7 آسمان کے اوپر ہے، وہ اس وقت عرش کہاں پر تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ پانی پر تھا۔ سامعین کرام، اسی مفہوم کی اور اسی مضمون کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق میں بیان فرمایا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یمن سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے آئے کہ وہ یہ پتہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے جواب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمانوں زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پہلے تھی اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو دنیا میں بنانا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، اور اس کے بعد آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو ان دونوں حدیثوں پر غور کرنے کے بعد جو سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، پانی کو۔ اور دوسری روایتوں سے اور بھی چیزیں پتہ چلتی، جیسے قلم کو پیدا فرمایا کیونکہ اللہ نے قلم سے لکھا، تو پہلے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ عرش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بتلایا ہے وہ معلوم ہے، عرش کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، اور ہم جاننے کی ہم کو ضرورت بھی نہیں جب تک اللہ بتلائے نہیں کہ عرش کیا چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر وہ چیز جس کے اندر زندگی کی رمق ہے، ان چیزوں کو اللہ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ پانی سے پیدا فرمایا۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانداروں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جتنے بھی جاندار اس روئے زمین پر ہیں، جن کے اندر بھی زندگی کی رمق ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ پانی سے پیدا فرمایا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر جاندار کو اس روئے زمین پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنا جیون، اپنا سنسار چلانے کے لیے پانی ضروری ہے، اور اگر پانی نہیں ہوگا تو جاندار اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہو، یا زمین پر رینگنے والے جانور، مثلا چپکلی ہے پیٹ کے بل، یا پھر جو ہے سانپ ہے پیٹ کے بل رینگنے والا، یا مچھی ہے، یہ سارے پیٹ کے بل رینگنے والے جانور ہیں۔
یا اسی طرح سے دو پیر والے جانور جیسے جتنے بھی چرندے ہیں، جتنے بھی چڑیا جتنے بھی ہیں سب دو پیر پر چلنے والے ہیں، یا انسان یا چار پیروں پر چلنے والے جتنے بھی مویشی درندے یہ سارے کے سارے چار پیر پر چلنے والے، اور کچھ ایسے جاندار بھی ہیں جو چار پیر پر نہیں بلکہ اس سے زیادہ پیر پر چلتے ہیں، جیسے کن کھجورا ایک آتا ہے وہ 6 پیر پر چلنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا، فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کچھ جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور آگے فرمایا ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کچھ جاندار ایسے ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، جیسے ہم لوگ بھی 2 پیر پر چلتے ہیں، انسان 2 پیر پر چلتا ہے، مرغا چرندے جتنے بھی چڑیا ہیں وہ سارے کے سارے کتنے پر چلتے ہیں؟ 2 پیر پر چلتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ومنہم من یمشی علی اربع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے جانور کو پیدا کیا ہے جانداروں کو جس کو پانی سے پیدا فرمایا، وہ 4 پیروں پر چلتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی چلتے ہیں، اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی جاندار ہیں زمین پر ان تمام چیزوں کو، روئے زمین کی تمام چیزوں کو پانی سے پیدا فرمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے یہ نشانی اور یہ نصیحت رکھی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس پورے کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جبھی تو اس نے تمام جاندار کو کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر پہلے اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا اور پانی سے تمام جاندار کو بلکہ تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کس کو زندگی بخشی ہے؟ پانی کو زندگی بخشی۔ ابھی بارش نہیں ہو تو زمین کیا ہے؟ بالکل مردہ ہو جاتی ہے، بارش برستے ہی زمین بالکل ہری بھری اچھل جاتی ہے، پوری سرزمین ہریالی سے بھر جاتی ہے، جہاں پر کچھ بھی نہیں اگنے والا ہو وہاں پر بھی جنگل جھاڑ نکل جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک نیچری اس روئے زمین سے گزرا ہے جس کا نام ہے ڈارون، آپ نے سنا ہوگا چارلس ڈارون۔ اس کا نظریہ کیا نظریہ ہے کہ اس دنیا کا آغاز جو ہے وہ پانی کے کنارے جو کائی ہوتا ہے نا، کائی پاچی، پانی کے کنارے جو کائی ہوتا ہے جس کو پاچی کہتے ہیں، اس پورے زندگی کے اور اس پورے کائنات کا جو آغاز ہوا ہے کائی سے ہوا ہے۔ لیکن آپ اس آیت کریمہ پر اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس پر، اور اس سے پہلے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس پر اگر غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ کائی نہیں بلکہ اللہ نے پہلے پانی کو پیدا کیا اور پھر اس پانی سے وہ پاچی جس کو کائی کہتے ہیں وہ کائی پیدا ہوا۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ چاہے کائی ہو چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، تمام چیزوں کا آغاز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہم نے صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل فرمائی اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جتنی باتیں ابھی بیان ہوئی یا اس ضمن میں جتنی بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی ہیں، یا کائنات کے اندر جتنی بھی نشانیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یا قرآن کریم میں جہاں پر بھی بیان فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی اس پر غور و فکر کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اور جو ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرے گا ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت طلب کرنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ ہدایت کا جو نور ہے جس کے ضمن میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت کا نور ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو کائنات کی ان تمام قدرت کاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پر انسان غور کرے گا تبھی اس کو ہدایت ملے گی، اور جو غور نہیں کرے گا اس کو کبھی بھی ہدایت ملنے والا نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا